رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پڑھایا گیا ہے نئی ترتیب سے، آپ نے دوبارہ ان کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اس میں صلاحیت ڈال دی ہے کہ یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس میں کوئی غلطی کا امکان ہو سکے۔ تو یہ سوال ان کا بہت ویلڈ ہوتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی اور ایک آدمی کو انہوں نے کام کروایا، انہوں نے پورے معاشرے کو یہ کام کروایا، تو اگر کوئی غلطی کر رہا تھا تو دوسرا آدمی اس کو بتا دیتا، بھائی یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں ہے۔ رسول اللہ اس سے پوچھتے کہ تم نے کیا سنا ہے؟ یہ تو میں نے کہا نہیں، باقی ساری قوم نے یہ لکھا، تو اس کا امکان نہیں۔ استاد تو کہتے ہیں کہ لاسٹ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہی جبریل کے ساتھ یہی دور ہوا ہے، 2 دفعہ ہوا ہے، یہی پورا دور ہوا ہے جس میں کوئی غلطی، اور یہ پورے معاشرے کو دیا گیا ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے۔ اچھا جی، یہ کل ایک بات ہو رہی تھی رات میں غامدی صاحب کے اتمام حجت کی فلسفے پہ، آپ بھی تھے کل رات کو وہاں پہ؟ نہیں میں نہیں، ہے ہمارے کوئی محفل تھی، اچھا میں وہاں پہ نہیں تھا، تو اس میں جو پورا ایکسپلین کیا گیا تو ایک کوشچن آیا تھا جس میں غامدی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اتمام حجت ہوتا ہے اور جب تو اس میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، ان پہ موت کی سزا واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہوئی تھی جو فتح مکہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ ایکچولی اتمام حجت یا عذاب تھا۔ تو اس میں کوشچن یہ ہے کہ اس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، تو پھر اس میں وہ رول تو اپلائی نہیں ہوا کہ جو پورے ایمان والے تھے ان کو الگ کر لیا گیا اور جو ایمان والے نہیں تھے ان کو الگ کر لیا گیا۔ صحیح، وہ ایک جنگ کی شکل نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ پہ تو کوئی جنگ ہوئی نہیں، فتح مکہ تو بغیر جنگ کے ہوا ہے، ساری صورتحال بن چکی ہے، اب معاملہ ہو چکا ہے کہ مسلمان سب پچھلی جنگیں جیت ہار کے سب چیزیں گزر چکی ہیں۔ آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کو واضح کروں گا ایک دوسری مثال سے، یعنی آپ کا سوال ٹھیک ہے، اس کی مثال کون سی ہو سکتی ہے وہ میں واضح کرتا ہوں۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پہ ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی، وہاں تو وہ شہر میں داخل ہوئے ہیں اور شہر کا اقتدار ان کے حوالے ہو گیا۔ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں، غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے ہیں، بالکل شہید ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی یہ جنگ تو میری جنگ ہے، اس میں تو میں غلبہ دوں گا نا، میں کھڑا ہوا ہوں، میں فرشتے نازل کروں گا، تو اب اس جنگ میں اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ اس کافر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی تلوار کے نیچے آ کے مر رہا ہے، وہ بھی مسلمان بھی مر رہا ہے۔ یہ سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی یہ اسکیم جاری ہے زمین پہ کہ اس نے مومنین کو غلبہ دینا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کرنا ہے، ان کی وجود کو مٹا دینا ہے، اسی اسکیم میں ایک اور امتحان بھی ہے، وہ امتحان یہ ہے کہ مومنین کی آزمائش کرنی ہے، یعنی وہ جو مومنین ہیں رسول اللہ کے ساتھی، انہوں نے بھی ایک امتحان سے گزر کے اپنے آپ کو جنت کے لیے منتخب کروانا ہے۔ آپ اللہ کا بیان پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ کام کیوں کیا کہ لوگ بے قرار تھے، بے چین تھے، تو کچھ شہید بھی ہم نے منتخب کیے ان میں سے جن کو ہم اپنے اعلیٰ درجے دیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہاں جنگوں میں گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، چوٹیں لگی ہیں، یہ ان کا امتحان تھا کہ کیا وہ جنگ میں جانے کے بعد کیا بھاگ جاتے ہیں، کیا تیر لگنے کے بعد کلمہ حق چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا کام جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ جنگ کس اصول پہ لڑی جائے گی، اگر وہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب بھی جنگ میں فتح ملے گی۔ یہ سب چیزیں تو اللہ نے الگ سے واضح کی ہوئی کہ خدا کا اصول ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تم نے احد میں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ قرآن نے بتایا کیوں چھوڑا، دل میں خواہش پیدا ہو گئی مال غنیمت کی، تو جب خواہش پیدا ہو گئی تو آپ امتحان میں اس جگہ پر آ گئے ہیں۔ تو ان جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے پہ فائز کر دیا، وہ بھی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک عملی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ عذاب ایسا نہیں آیا جیسے وہ عذاب آتے تھے کہ پتھر کی بارش ہوئی اور پوری قوم نکل گئی اور اب باقی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو نجات مل گئی۔ یہ عذاب انہی کے ہاتھوں سے آیا ہے، تو جب جو عذاب دے رہے ہیں ان کی آزمائش ہے ہاتھوں سے مارنے میں کہ کس حد تک جا کے لڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان میں سے بعض لوگ بےتاب تھے شہادت کے لیے، ان کو میں نے منتخب کر لیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے عذاب دینا۔ تو احد میں جو ناکامی ہوئی ہے وہ آپ کی انسانی تدبیر کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ تو لوگ اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر کے جنت میں بھیج دی۔
سوری میں ایک دفعہ اور پوچھ رہا ہوں بہنوں سے, آپ کے پاس کوئی سوال تو نہیں؟ ہمارے پاس ایک یا دو سوالوں کی. ہاں بھائی, انشاءاللہ ایک آخری سوال پوچھ لیں. سوال دو سوال ہیں. دو پوچھ لیں. پہلا سوال یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ براڈ بیس تعلیم ہونی چاہیے, تاکہ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر 100 بچے تعلیم حاصل کریں ان میں سے 2 یا 4 یا 8 ہی جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ جائیں اور وہ مذہب کی فردر وہ کریں. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ڈیوائن میسج ہمیشہ سے ایک ہی تھا تو آدم علیہ السلام سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ایک ہی میسج آیا ہے تو شریعت مختلف کیوں ہے؟ جی تو قانون اور شریعت مختلف. اور کیا یہ یہود تابعی یا نصارہ کیا یہ مسلمانوں کے ہی مختلف فرقے تھے جو الگ ہو گئے تھے ہم سے یعنی مسلمانوں سے, یا یہ بالکل ہی الگ؟ دیکھیے دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے, اپنے میسج کے اعتبار سے. شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم والذین اوحینا ما وصینا به ابراہیم وعیسیٰ وموسیٰ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابراہیم, آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ سب کا ایک ہی دین ہے. وہ دین کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے ڈرو, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو اور آخرت کی تیاری کرو. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ عمل صالح کا اہتمام, اور جو چیزیں خدا نے تم پر مقرر کر دی ہیں, جو چیزیں تم پر مقرر کر دی ہیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس رسول نے آ کر جو مقرر کیا اس پر عمل کرنا ہے. اصل ایک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئین کی پابندی کریں, تو اب آپ نے آئین کی پابندی کرنی ہے, اس کی جتنی امینڈمنٹس ہیں اس کے ساتھ. آپ کے پاس اگر 73 والا ہے رائج تو آپ نے 73 والے کی پابندی کرنی ہے. آپ کے پاس اس وقت اگر 1998 کا ہے, اس میں 4 ترمیمیں ہو چکی ہیں, اس کی پیروی کرنی ہے. تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر قوم پر جس پر رسول آئے تھے ان کو یہ کہا گیا یہ دین کا میسج ہے, جو اللہ کا حکم ہے اس کی پیروی کرو. درست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے دیے وہ ان کے سوشل کانٹیکسٹ کے لحاظ سے. مثال کے تو اس وقت معاشرے مرتب نہیں ہوئے, انسان پاکٹس میں رہتے تھے, تو جب معاشرہ ہے نہیں تو آپ حکم دے سکتے ہیں معاشرے کو کہ کوئی قتل کرے تو تم اس کو پلٹ کے قتل کرو. اس وقت تو یہ حکم نہیں دیا جائے گا نا معاشرے کو, اس وقت تو بندے کو حکم دیا جائے گا, کیونکہ کوئی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن موجود ہی نہیں ہے جو آپ کا بدلہ لے سکے. تو پھر حکم کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی نا. تو انسان کی تاریخ میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس طرح کے احکام اور شریعت کی چیزوں کی نوعیت تبدیل ہوئی. تبدیل ہو کر جس وقت وہاں پہنچی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ زمانہ ہے معلوم تاریخ کا زمانہ. وہاں پر جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں ان پر میں اپنے علم کی حد تک کہتا ہوں کہ موجودہ علم بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں وہ ان قوانین کو غلط سمجھنے کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی دین نے سزا مقرر کی ہے چوری کی, ہاتھ کاٹنا. یہ ہاتھ کاٹنا تو قبائلی معاشرے کی سزا ہو سکتی ہے, آج ہم کیوں کاٹیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, یہ چوری کی سزا ہی نہیں ہے, نہ یہ چوری کی سزا ہے نہ یہ تمام لوگوں کو دی جائے گی. یہ سزا اس مسلمان کی ہے کہ جس نے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جس طرح میں تجھے مانتا ہوں میں تیرے بندوں کی جان مال آبرو کا امین رہوں گا. یہ اس نے عہد توڑا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے, نکالم من اللہ, بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. اور آگے بیان کیا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے, میں عذاب دے رہا ہوں, آخرت میں پھر عذاب دوں گا اس کا. تو یہ چوری کی سزا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے جرائم رک جائیں گے. جرائم ممکن ہے بڑھ جائیں ہاتھ کاٹنے سے, مذہب کی منشا یہ نہیں, ممکن ہے کم ہو جائیں. تو یہ سزا جس کو آپ شریعت کا قانون سمجھ کے لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں, پہلے اس قانون کی صحیح پلیسمنٹ کریں, اس کو سمجھیں. اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ سوال کریں. آپ سوال پوچھیں گے کہ اللہ نے کیوں سزا دی, مسلمان ہی کو دی, کیوں دی؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان اخلاقی حدود کا پابند نہیں ہے جن کا میں اور آپ ہیں. اللہ تو آخرت میں بھی سزا دے گا. وہ تو ہماری کہتا ہے جلد کو اکھاڑ کے پھر سے جلائے گا اور پھر سزا دے گا. وہ سزا جرم کی دے رہا ہے, وہ جرم اس سے متعلق ہے, دنیا سے متعلق نہیں ہے, جس کو آپ عالمی اخلاقیات کے تحت دیکھیں گے. تو ہر چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے, اس چور کے ہاتھ کٹیں گے جو چور بحیثیت مسلمان اس شعور کے ساتھ چوری کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے, میں اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں. اور پھر اس جرم کی نوعیت جو میں نے شروع میں غامدی صاحب کا جملہ
عرض کیا تھا جرم کی نوعیت، چوری کی ہے، بھوکا تھا، بہن کی شادی تھی، کوئی بیماری تھی، نوعیت کیا ہے جرم کی؟ اچھا زبردستی کی ہے، 10 درہم چرائے ہیں، 1 کروڑ روپے کا ڈائمنڈ چرایا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میری جیب سے $2 نکالے ہیں، اس کی بھی سزا ہاتھ کاٹنا ہونی چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں شعور کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جرم کی نوعیت بتا رہی ہے، اور مجرم کے حالات جو میں نے ابھی ذکر کی، بھوکا تھا، مجبوری میں کیا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی سزا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ سب کرائٹیریا فلفل ہوگا تب جا کر یہ آخری سزا ہے جو آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جتنی سزائیں ان میں قانون سازی کریں آپ بنا لیں۔ کسی نے اگر کسی کا لیپ ٹاپ چرایا تو 10 دن جیل میں رہے گا، دین کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو دین اور شریعت کا جو فہم ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر پھر سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ موجودہ حالات کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں جی سوال نہیں ہے کہ جواب ہے جواب بھی نہیں ہے۔ اور یہ مقبول صاحب نے یہ جو آپ نے کہا تھا نا براڈ بیس کے بارے میں، انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بات چیت بھی کری ہے، جو کہ میرے لحاظ سے کوئی سینس نہیں بناتی۔ لیکن جاوید احمد غامدی تو ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن آپ جیسے شاگرد ہیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں لوگوں کو سننے کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو اچھا بھی لگتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ۔ دیکھیے غامدی صاحب پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ سب کے سب ان کے محسن ہیں، اور سچی بات عرض کرتا ہوں انہوں نے پوری زندگی ہمیں بھی یہی درس دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ جب کبھی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو کان کھول کر بغیر کسی تردد اور تعصب کے کہ کون کہہ رہا ہے یہ سنو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی بہت محترم ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں میں سب کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، اور میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا تھا میں طالب علم ہوں، تو میں تو جائزہ لیتا ہوں کہ جس فکر کو میں نے درست سمجھا ہے کیا وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو ان کا اعتراض جو براڈ بیس تعلیم پر ہے وہ اصل میں براڈ بیس تعلیم پر نہیں ہے، پاکستان میں رائج نظام تعلیم پر ہے جس کو آپ براڈ بیس کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، وہ جن چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی یہ براڈ بیس تعلیم ہے 12 سال کی، جس نے دیکھو پاکستان میں جتنے ٹارگٹ کلرز ہیں یہ سب انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں دیکھو جتنے چیٹرز ہیں، جتنے یہ قبضہ گروپ کے لوگ ہیں، جتنے مافیا ہیں، سب 12 تعلیمیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے پلٹ کے پوچھوں یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں یہ کیا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ جتنے انجینئرز ہیں یہ کیا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ جو کیمرہ مین آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کیا پڑھا ہوتا ہے؟ آپ خود کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کی تنقید کس چیز پر ہے کہ بچوں کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے، اس چیز پر ہے۔ آپ کی تنقید اس چیز پر ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہو تو اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا کے اس کو کہا جائے کہ آپریشن کیا جائے، اس چیز پر ہے۔ تنقید کس چیز پر ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو آزادانہ تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے جس میں اس کی صلاحیتیں پروان چڑھیں، وہ دنیا کو جانے۔ اب اس دنیا کو جاننے میں بعض کرمنل مائنڈ بھی ہوں گے، ان کا ظہور، وہ 12 پڑھ کے بھی اس نے کرمنل بننا ہے، 12 نہ پڑھے بھی کرمنل بننا ہے۔ وہ کرمنل مائنڈ کا ظہور ہے جو اس 12 پڑھنے، اس میں 12 پڑھنے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ 12 پڑھنے کی تعلیم اس کو کہتی ہے کہ تم نے جا کے ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جتنے ٹارگٹ کلر پکڑے جاتے ہیں وہ تو انٹرمیڈیٹ پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ ہم پر وہ تنقید کریں تو ہماری بات پر تنقید کریں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو 3 سال کے بچے کو حق ہونا چاہیے کہ وہ نشتر پکڑ کے آپریشن شروع کرے۔ اس پر اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو بس وہ ہماری بات کو درست سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بات اتنی ہے۔ باقی تعلیم کا، پاکستان کا تعلیمی نظام انتہائی بوکس، وہاں جدید تعلیم بھی تعلیم کے اصول پہ نہیں دی جاتی، رٹا لگتا ہے، اینول وہ سسٹم ہے اسٹڈی کا، پتہ ہی نہیں ہوتا سال میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے۔ بچوں کو کوئی نئی دنیا کے روشن امکانات پتہ چل رہے ہوتے ہیں، سلیبس آؤٹ ڈیٹ ہے، 10,000 مسائل ہیں اس کے اندر۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کا مروجہ براڈ بیس تعلیمی سسٹم جو ہے یہ آئیڈیل ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے بچے کو یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا ان کو جواب دینا چاہیے۔ اور یہ صاحب کے تو کچھ میرا خیال ہے کچھ جو آرٹیکل ان کا جواب نعیم صاحب نعیم لوچ نے وہ نیوز پیپر میں بھی چھپ چکا ہے۔ تو جناب آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ میں طالب علم ہوں، میری کوئی رائے آپ کو گراں گزری ہو، مختلف لگی ہو، آپ کو لگا ہو اس میں کوئی دلائل کی کمزوری ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اور میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، کسی کا
جس کو آپ کہتے ہیں نمائندہ نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، جو کچھ میں نے سمجھا ہے غامدی صاحب کی آراء کو، فکر کو، اس کو بیان کر دیا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.